السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدھ شکن فاتح ہند سلطان محمود غزنوی پارٹ 14 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کنوج کی فتح۔ سلطان محمود غزنوی اب چاہتا تھا کہ اسلام کو ہندوستان کے وسط تک پھیلائے اور اسلام کے لیے زیادہ فتوحات حاصل کرے۔ اس لیے اب سلطان کے ذہن میں صرف ایک شہر گونجا اور وہ تھا کنوج۔ کنوج کا قلعہ اس وقت اپنی مثال آپ رکھتا تھا، اس لیے سلطان محمود غزنوی سب سے پہلے اسے فتح کرنا چاہتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر اکٹھا کیا اور غزنی کی طرف نکل پڑا۔ سلطان محمود غزنوی نے اتنی بڑی تعداد میں لشکر آخر کیسے اکٹھا کر لیا؟ اصل میں سلطان محمود غزنوی نے ان تمام علاقوں سے جنہیں اس نے ابھی فتح کیا تھا، جن میں سمرقند، بہارا، بلخ اور اس طرح کی جتنے بھی اسلامی ریاستیں تھی جہاں سے اس نے ابھی فتوحات حاصل کی تھی، تمام وہ لڑکے اور تمام وہ نوجوان جو جنگ بندی کے لیے مناسب تھے، جو جنگ کر سکتے تھے، ہتھیار اٹھانے کے قابل تھے، سلطان محمود غزنوی نے ان کو اپنے ساتھ لیا، ان کو جنگ ٹریننگ دی اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ سلطان محمود غزنوی نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ ہندوستان میں فتوحات حاصل کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کوئی بغاوت کھڑی ہو اور اس کو وہاں سے فتوحات کو چھوڑ کے واپس آنا پڑے، اور یہ نہ ہو کہ وہاں سے بھی مجھے شکست ہو جائے اور یہاں سے بھی شکست ہو جائے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے سلطان محمود غزنوی کے پاس اس سے بہتر کوئی تجویز نہ تھی، اور اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک لشکر جرات جمع ہو گیا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر اکٹھا کر لیا تو اب کی بار وہ کنوج کی طرف روانہ ہو گیا۔ کنوج سے غزنی پہنچنے تک تقریباً 3 ماہ لگتے تھے، جو کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر۔ ان 3 ماہ کے عرصے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے حاکم آئے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قلعے دار آئے، ان سب نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت کی اور سلطان محمود غزنوی بغیر کسی رکاوٹ کے جمنا جا اترا۔ لیکن یہاں پہ قلعے اتنے بلند تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو فل اوپر کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے اس قدر بلند قلعوں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن جب قلعے دار نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو وہ بھاگتا ہوا سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور اسلام قبول کر کے اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے آگے سفر کیا۔ اب کی بار سلطان محمود غزنوی کی اگلی منزل تھی قلعہ محابن۔ سلطان محمود غزنوی محابن کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن یہاں کا قلعہ دار اپنی کثرت مال اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر بڑا مغرورہ تھا، اس لیے اس نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی قلعے دار تھے، جتنے بھی حاکم تھے، وہ اس سے لڑنے سے ڈرتے تھے اور اسی بات کا غرور تھا اس میں، اس لیے اس نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ سلطان کے لشکر کو پھنسانے کے لیے ایک ایسے جنگل میں لے گیا کہ جہاں پر دھوپ بھی اتنی آسانی سے نیچے نہیں پہنچتی، اور اگر بات کی جائے بارش کی تو بارش کے پانی کو بھی نیچے پہنچنے میں لگ بھگ 5 منٹ لگتے تھے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ پہلے بھی ایسے جنگل کا نظارہ کر چکے تھے جہاں سے پہلے کوئی بھی نہیں گزرا تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی وہاں سے گزرا تھا، لہٰذا اس دفعہ بھی سلطان محمود غزنوی کا لشکر اس طرح جنگل میں گھس گیا جیسے بالوں میں کنگھی۔ بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی، انتہائی خون ریزی ہوئی، لیکن وہاں پر بھی ہندوؤں کو شکست کھانی پڑی اور سلطان محمود غزنوی نے بہت سے ہندوؤں کو قتل کیا اور کچھ بچ بچا کے جمنا جا پہنچ گئے۔ غرض اس طرح 50,000 ہندو قتل عام ہوا، اور کل چند جو اس وقت اس قلعے کا حاکم تھا، اس نے اپنے خنجر سے اپنی بیوی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ انشاءاللہ کنوج کی فتح کو ہم پارٹ 2 میں مزید آگے ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔